بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی اہم معاشرتی مسئلے میں بات کرنی ہے کہ جو کہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تقریباً 25 سال پہلے جب میں سویڈن آیا تو یہاں اسکول میں جب ہم سویڈش لینگویج کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور سویڈش معاشرے کے بارے میں معلومات دی جاتی تھی تو بتایا گیا کہ سویڈن میں طلاق کی شرح جو ہے وہ تقریباً 80% ہے۔ یہ سن کے ہمیں بہت جو ہے وہ حیرت بھی ہوئی اور بہت ہم چونکے کہ اتنی زیادہ طلاق کی شرح ہے، حالانکہ یہاں پہ جو شادیاں ہوتی ہیں وہ پسند کی ہوتی ہیں، یہاں پہ تو ارینج میرجز کا سوال نہیں، تو پھر اس کے باوجود اتنی زیادہ یہاں پہ طلاق ہوتی ہے۔ لیکن آج 25 سال کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو پاکستانی سویڈن میں، یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں ان کے ہاں بھی طلاق کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور خصوصاً یہاں سویڈن میں پچھلے 2-3 سال میں پاکستانی لوگوں میں طلاق کی شرح میں تشویشناک تک جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، حد بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے۔ اس میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی شادی کو جو ہے وہ 2-3 سال ہوئے ہیں یا 10-12 سال ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی شادی کو 25 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، جن کے بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، وہ نواسیوں پوتے پوتیاں رکھتے ہیں لیکن ان کے باوجود ان میں بھی طلاق ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک سنگین اور تشویشناک صورتحال ہے جس سے ہماری کمیونٹی، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دوچار ہے، اور جس میں ہر کوئی اس پہ سفر کرتا ہے۔ طلاق دینے والا جو دونوں ہوتے ہیں، خاوند اور بیوی، نہ صرف وہ بلکہ ان کے بچے، وہ سب اس پہ جو ہے وہ اس سے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اب پاکستان میں بھی طلاق کی شرح میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ خواتین میں تعلیم زیادہ آ گئی ہے، شعور زیادہ آ گیا ہے، خواتین جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہیں یہاں سویڈن میں بھی، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پہلے عورت جو تھی وہ ہر قسم کی ظلم ناانصافی کو برداشت کر لیتی تھی، یا اس کے گھر والے بھی کہتے تھے کہ جیسے تیسے ہے تم گزارا کرو اور جو ہے وہ تمہاری لاش ہی وہاں سے آنی چاہیے۔ اب یہ سوچ بدل گئی ہے۔ اب عورت یا اس کے والدین یا گھر والے کہتے ہیں کہ انف از انف، اب ظلم زیادتی زیادہ عرصہ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف جو مرد ہیں ان کی طرف سے بھی بہت سے خدشات ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کا ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کئی جگہ پہ جو ہے وہ مرد ذمہ دار ہیں، کئی جگہ پہ جو ہے وہ خواتین ذمہ دار ہو سکتی ہیں، اور کئی جگہ پہ دونوں ذمہ دار ہیں، بلکہ زیادہ تر دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ اور یہ جو صورتحال جب اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، خصوصاً یورپ میں، یہاں سویڈن میں، پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے رشتہ دار عزیز اقربا ہوتے ہیں، جب اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے کسی کے ہاں تو اس میں یہ ہے کہ فیملی والے لوگ آگے آتے ہیں، وہ صلح صفائی کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ظاہر اس قسم کا نہیں ہے، یہاں پہ اگر اچھے دوست ہوں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات درست ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ہی تشویشناک اس لیے ہے کہ اس میں تمام ایج گروپ کے لوگ شامل ہیں، جن کی کچھ عرصہ ہوا ہے شادی کو ہوئے، یا جن کی شادی کو 10-12 سال ہوئے ہیں، یا جن کو 20-25 سال ہو گئے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک معاشرتی اب المیہ ہو گیا ہے، یہ معاشرتی مسئلہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ہماری کمیونٹی میں آئے روز جو ہے وہ طلاق ہو رہی ہے، اور جس سے جو ہے وہ لوگ یقینی طور پہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتی کیوں ہے؟ اس کی وجوہات بہت سی ہیں جیسے میں نے کہا۔ تو ان وجوہات کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، یہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس۔ بعض کیسز میں جیسے میں نے گزارش کی کہ ہو سکتا ہے خواتین کی جانب سے کچھ زیادتی ہو، بہت سے کیسز میں جو ہے وہ مردوں کی جانب سے زیادتی ہے، بہت سی کیسوں کی وجہ سے یہ ہے کہ عدم برداشت ہے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا صلہ نہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اگر محبت ہو تو محبت میں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آدمی نظر انداز کر سکتا ہے اگر دلی محبت ہو۔ پھر اس میں جو جیسے پاکستان میں بھی طلاق کی ریشو میں اضافہ ہوا ہے، اور اس میں مین فیکٹرز جو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ ہیں
تعلیم کا عام ہو جانا، خواتین جاب کرتی ہیں، خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اب وہ پہلا دور نہیں ہے کہ جب مرد کی جو ہے وہ ایک برتری یا حاکمیت اس طرح سے ہوتی تھی کہ وہ جو غلط ہو درست ہو وہ کر سکتا ہے، اور عورت کو چاروں نہ چار اس کو جو ہے وہ تسلیم کرنا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہی کہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمام انسانوں کو قابل عزت بنایا ہے۔ اب اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں، تو گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مرد اور عورت جوڑا ہیں، اور جس گھر میں محبت اور پیار کا ماحول ہوگا اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک جنت کا نمونہ ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو باہمی ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے خیالات اور ایک دوسرے کے جذبات کا احساس کرنا۔ مرد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کے بھی جو ہے وہ خیالات ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے جیسے مرد کو ہے۔ مرد یہ چاہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، جہاں میں مرضی جاؤں، جب مرضی جاؤں، جب مرضی آؤں، جو مرضی کروں، اور باہر جو مرضی کرتا رہوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ عزت اور جو عصمت ہے اس کی حفاظت دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں میں وہ چیزیں ہونی چاہیے، اور دونوں ایک دوسرے کے جب جذبات کا جو ہے وہ خیال کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت مودت پیدا کریں گے تو گھر کا ماحول آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی یہ کہا تھا کہ عورتوں کے ساتھ اور ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے آخری جو وصیت یہ کی تھی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مردوں کی بھی یہاں ذمہ داری ہے کہ وہ جن چیزوں کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یا جن چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایز اے انسان وہ پریویلیج ہونا چاہیے، ان کی بیویوں کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے۔ اور یہاں بیویوں کا بھی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو پابندیاں عائد کی ہیں مرد اور عورت دونوں پہ، اور جو میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے یہ محبت اور پیار سے چلتا ہے، اور کچھ چیزیں ظاہر دونوں کو برداشت کرنا ہوتی ہیں، دونوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے کمپرومائز کر کے پیار اور محبت سے یہ رشتہ آگے بڑھتا ہے۔ ادروائز جب یہ رشتہ جو ہے وہ توڑنا آسان ہے، جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دونوں بکھر جاتے ہیں، فیملیز بکھر جاتی ہیں، دوست ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، بچے جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں کا جو نظام ہے یہاں پہ بھی اگر ڈائیورس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کافی حد تک ہمارا جو اسلامی قرآنی طریقہ کار ہے کہ اگر دو میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو جائے پھر دونوں کی طرف سے لوگ آئیں، ان کو سمجھائیں بجائیں اور اس میں کچھ وقت لے، یہاں کا سلسلہ بھی ایسا ہے۔ لیکن یہاں بھی اگر کوئی اس پروسیس سے گزرتا ہے اور کورٹ کی طرف سے ان کو خلا آ جاتا ہے تو اس کو طلاق ہی سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس میں بہت سے اور بھی فیکٹرز ہوں گے، شاید میری نظر سے نہ ہوں یا میں ان پہ بات نہیں کر سکا، تو آپ لوگ ضرور اس پہ بات کیجئے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ہم اپنے گھروں کا ماحول اچھا رکھیں، ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اگر کسی کو مسئلہ ہو تو کوشش کریں کہ ان میں صلح صفائی، پیار اور محبت ہو۔ اگر آگ کہیں لگی ہے تو اس کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو مزید بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔